وہ عرض یہ کرنا ہے کہ پہلے یہ کلپ دیکھ لیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ چونکہ آپ نے کلپ نہ دیکھا تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ یہ کلپ دیکھیں جی، ذرا دکھائیں ذرا۔ تو جی حضور والا، آپ نے یہ کلپ دیکھا، ایک کلپ اور آپ کو دکھانا ہے تاکہ آج کی کہانی آپ کو سمجھ آ سکے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کلپ بھی دیکھیں ذرا۔ جی تو آپ نے دونوں کلپ دیکھ لیے اور آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ کون ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لمحہ نیوز۔ ناظرین، آپ نے دو کلپ دیکھے۔ پہلے کلپ میں جو ہستی ہیں وہ دو ہیں، اہم ترین ہستی ہیں۔ ایک ہستی وہ ہے جو محکمے کی سربراہ ہے، اور دوسری ہستی وہ ہے جو اس محکمے کے سربراہ کو چلاتی ہے۔ اور ایک تیسری تصویر بھی ہے اس میں، اس کلپ میں آپ نے دیکھی۔ اور یہ جو دوسرا کلپ ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں یہ۔ ناظرین، یہ پہلے کلپ میں جو پنجاب کے، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پنجاب کے محکمہ ہیلتھ کو، پنجاب کی صحت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور اب تیسرا حصہ بھی اس میں ساتھ مل گیا ہے۔ ایک کا نام رکھا اسپیشلائزڈ اینڈ میڈیکل ہیلتھ، جس کے جو سیکرٹری ہیں اس وقت وہ عظمت محمود خان ہیں، اور ان کے ساتھ جو سارا کام کرتے ہیں اس مرد کلندر کا نام ہے طارق محمود رحمانی، جو اس کو اسسٹ کرتے ہیں۔ وہ اسپیشل سیکرٹری صحت ہیں، بڑا نیک نام ہے ان کا۔ دوسرا محکمہ جو ہے اس کو نام دیا گیا ہے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا، اس سے بھی بدل دیا گیا، اور اب سیکرٹری صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ اور ساتھ بہبود آبادی جو ہے اس کا بھی ایک محکمہ اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے، اور اس کی سربراہ جو ہے، کہانی بڑی مزیدار ہے ناظرین، اور ہیلتھ کے جو لوگ ہیں وہ ضرور انجوائے کریں گے میرے ان کلپس سے جو میں نے بات شروع کی ہے۔ تو اس کی سربراہ جو ہیں وہ بھی ایک بیوروکریٹ ہیں، اس کا نام ہے نادیہ ثاقب، جو سیکرٹری ہیں اس دوسرے محکمے کی۔ اور اس کے ساتھ جو ہستی آپ نے دیکھی وہ بارک اللہ خان ہے۔ بارک اللہ خان جو ہیں بڑے منجے ہوئے آفیسرز ہیں، اور وہ بھی اسپیشل سیکرٹری ہیں، یعنی کہ سیکرٹری مقابلہ سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری مقابلہ اسپیشل سیکرٹری شروع ہو گیا۔ اور یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ جو پرائمری کی سیکرٹری صحت ہیں نادیہ ثاقب، اس کا تعلق بھی ناروال کے ایک قریبی گاؤں سے ہے، اور اس کے ساتھ جو ان کے اسپیشل سیکرٹری ہیں بارک اللہ خان، یہ بھی بڑا ایک مشہور نام ہے، بڑا نیک نام، اس کا تعلق بھی ناروال سے ہے۔ اب علاقے اور ذات پات جو ہے اس پہ کوئی وہ نہیں، یہ کوئی ایسی معنی نہیں رکھتے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن انسان اچھا ہونا چاہیے۔ یہ مجھے کس نے کہا، پہلے میں تھا لیکن مجھے ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہوا کرتے تھے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، اور نہیں وہ اس وقت سیکرٹری تھے، ان کا وہ بھی بڑا ایک نیک نام ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ ذات پات جو ہے یہ معنی نہیں رکھتے، اصل بات جو ہے وہ انسان کی ہوتی ہے، انسانیت کی ہوتی ہے، اور اس کا نام تھا انور بریار، آج کل سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری ہیں شاید اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں۔ تو اس وقت وہ ایک محکمے کے سیکرٹری ہوا کرتے تھے، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں۔ اب جو تو کلپ آپ کو دکھائے ہیں ان کا مقصد کیا ہے دکھانے کا، چونکہ پہلے تو میں ان کا ان ہستیوں کا میں نے آپ کو تعارف کروایا، اور پھر میں نے بتایا کہ یہ کیا کچھ کرنے لگا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ میدان میں نکلی۔ اب اس میں تھوڑی سی اگر کسی کو بات بری لگے، پیکا ایکٹ، مجھے ابھی ایڈیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں پیکا ایکٹ ہے، اس سے بھی بچنا ہے ہم نے، اور سچی باتیں بتانی ہیں۔ جو سچ بولتا ہے انہیں کس آرڈیننس اور کسی ایکٹ سے کوئی خوف نہیں ہوتا، جو سچائی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو میں نے سچائی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ جو عہدے ہیں اور ڈیزگنیشن، یہ آنے والی چیز ہے، آنے جانے والی چیز ہے، کرسیاں آنے جانے والی، اصل میں انسانیت ہے۔ اب محکمہ صحت جو ہے اس کا قبلہ درست کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ پورے جل و جلال کے ساتھ، جب انہیں مختلف شکایات ملی، ٹیلی فونکلی شکایات ملی، انہیں فیکس ہوئے، انہیں واٹس ایپ پہ، ان کے بہت ساری ایجنسیوں نے انہیں رپورٹ دی کہ پنجاب کے محکمہ صحت کا خانہ خراب ہو گیا اور ہسپتال تباہ و بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو آپ کی بیوروکریسی ہے اور آپ کے جو وزراء ہیں
وہ ان کی لگتا ہے کہ آپس میں بنتی نہیں ہے اور ان کی جو ہے وہ یا پھر ان کی سنتا کوئی نہیں ہے۔ اب خواجہ عمران نذیر جو ہے یہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے وزیر، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو یہ کہا گیا کہ وہ تو دن رات ایک ہی ہوئے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، مریضوں کے، لیکن انہوں نے بتایا گیا کہ آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اور دوسرا جو محکمہ ہے اس کے وزیر ہیں وہ بھی بڑے نیک نام آدمی ہیں، خواجہ سلمان رفیق پہلے بھی وزیر تھے، میں نے تو آج تک ان کی کوئی بددیانتی نہیں دیکھی، محنتی آدمی ہے۔ تو کہا گیا کہ وہ بھی خاموش ہیں، ان کے سیکرٹری بھی خاموش ہیں۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا ایک نام ہے پروفیسر امجد جو سمز کے پرنسپل تھے، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، اب ریٹائر ہو گئے، ENT کے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ میرے ایک پروگرام میں کہا، یہ بات دوسری طرف نکل رہی ہے لیکن میں آپ کو لاؤں گا ان تصویروں کی طرف، ان ویڈیوز کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک سیکریٹری تھے، ان کا ایک انٹرویو ہمارے لمحہ نیوز نے بھی ٹیلی کاسٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک سیکریٹری ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا علی جان خان، تو وہ سیکریٹری ایسے تھے جو دفتر میں بیٹھتے نہیں تھے، اور اس کے بعد جو آنے والے ہیں تیمور عظمت خان، انہوں نے کہا کہ یہ سیکریٹری ایسے ہیں جو اپنے دفتر سے باہر نہیں نکلتے، ان دروازے بند ہیں سائلنٹ کے۔ یہ بات سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اب ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ طارق محمود رحمانی اسپیشل سیکریٹری ہیں، اور اس کے ساتھ سجاد ایک بیوروکریٹ ہے، وہ بھی ایڈیشنل سیکریٹری ایڈمن ہیں، انور بریار وہ بھی سیکریٹری جو ہیں وہ پروکیورمنٹ ہے۔ پھر ان کے باری آتی ہے ٹیکنیکل ایڈیشنل سیکریٹری حافظ صاحب ہیں، حافظ قرآن ہے، وہ بڑے کمال کے۔ لیکن جو بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ اب وزیر تو نہیں نکلے باہر، سیکریٹری سے باہر نکلے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ نکلی، انہوں نے آغاز کیا کہ میں نے اس محکمے کا قبلہ درست کرنا ہے، وہ باہر نکلی، سائیوال میں انہوں نے معطلی کی، بلکہ وہاں کے جو ملتان کے جو دو ایک MS اور پرنسپل ان کو اندر کی حوالات میں بند کرایا، بعد میں باہر آ گئے۔ اس کے بعد کافی انہوں نے ایکشن لیے، پھر باری آئی لاہور کی، میں ہسپتال میں گئی، وہاں اڑا کے رکھ دیا انہوں نے، بابا آدم نرالہ تھا، تباہی تھی۔ اور پھر وہ اس کے بعد جو ہیں وہ جناب میں گئی تو وہاں بھی تباہی نظر آئی، وہاں پہ بھی MS اور پرنسپل کو فارغ کرنا پڑ گیا اس کو۔ اب یہ بڑی جو تھا وہ لمحہ فکریہ تھا کہ جب دو محکمے ہیں، پوری فوج ہے، موج ظفر فوج ہے کہ بیوروکریسی پوری موجود ہے، لیکن یہ باہر کیوں نہیں نکلتی؟ اب مریم نواز صاحبہ کی چھاپوں مارنے، میں چھاپے کہتا ہوں اس کو، چھاپے مارنے کے بعد اب جو ہے وہ خیال آ گیا، جو پہلا کلپ آپ نے دیکھا تھا، یہ پہلا کلپ ہے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا۔ یہ سیکریٹری جو اسپیشلائزڈ ہیلتھ جو ہیں عظمت محمود خان، ان کے ساتھ اسپیشل سیکرٹری ہیں جن کو میں مرد کلندر کہتا ہوں، طارق محمود رحمانی ہیں، وہ میو ہسپتال گئے ہیں اکیلے، تنہا، بغیر بتائے ہوئے، عید کے دن، عید کے اگلے دن چھٹیوں میں وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ ان کا استقبال کیا احتشام الحق، بڑے نیک نام آدمی ہیں جو MS ہے وہاں کے، ان کو لگایا ہے مسعود جو فیصل مسعود سے ان کو فارغ کرنے کے بعد، تو وہاں ان کو استقبال کیا، مختلف حصے دیکھے، اور اس کے بعد وہ شاہدرہ ہسپتال میں پہنچ گئے، اور شاہدرہ ہسپتال کے اندر وہ اس وقت گئے جب چھٹی تھی، اور ظاہر ہے کہ چھٹی ہر کا حق ہے۔ وہاں پہ جو ایک خاتون MS ہیں وہ موجود تھی، جو ہے صوبیہ جاوید، ان کا بڑا نیک نام ہے خاتون، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور انہوں نے اس ہسپتال کی تقدیر بدل دی۔ ڈاکٹر صوبیہ نے بہت کام کیا جناب سیکرٹری صاحب۔ یہ جو للی لانگے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے دیہڑیاں لگانے والے، ان کی باتوں پہ نہ جائیں، گراؤنڈ ریالٹی پہ جائیں۔ چھٹی کے دن تو MS کو بھی حق حاصل ہے، آپ کو بھی حق حاصل ہے، وزیر کو بھی، بشیر کو بھی، وزیر ہے کہ وہ گھر کو جائیں، تو وہاں پہ اب چھٹی کے روز گئے، اور کاش عظمت محمود خان صاحب اور طارق محمود صاحب آپ ان کی تعینات، اس خاتون کی تعیناتی سے پہلے جاتے اور پھر اسپتال کی بربادی دیکھتے۔ اب انہوں نے جا کے مافیاز کو توڑا اور ان کی ایسی کی تیسی پھیری، ایمرجنسی فری کی، آؤٹ ڈور فری کیا، اور آپ کی ہدایت پہ کام کیا۔ تو مجھے یہ میرا کوئی پھپھی کا بچہ نہیں ہے، نہ کوئی بچی ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ انہوں نے بہت ساری ہدایات دیں۔ ایک لیب ٹیکنیشین لیب میں جو ہے کہ وارڈ بوائے ٹائپ بندہ تھا، وہ بہت بری بات ہے، ریئیکشن ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس کو دیکھا دیکھی عظمت محمود دیر آئی درست آئی باہر نکل آئے ہیں، اور اسپتالوں کی تقدیر بدل رہی ہے، بہتری آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ سیکٹری صحت جائے گا تو بدلے گی۔ اب دوسرا کلپ جو ہے وہ نادیہ ثاقب کا ہے،
اور وہ پہنچ گئی ہیں سیکٹری جو عظمت محمود اور طارق محمود ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی اپنے دفتر سے باہر آ گئی ہیں، اور اب لگتا ہے کہ بلی جو ہے تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ دونوں سیکٹریوں میں مقابلہ ظاہر ہے، یہ مثبت ریس ہونی چاہیے، مقابلے کی دور ہونی چاہیے، اور نادیہ ثاقب ان کے ساتھی اسپیشل سیکریٹری جو ہیں وہ گریڈ 20 کے ہیں اور بی بی صاحبہ 19 کی ہیں۔ چلو طاقتوروں کا یہ ملک ہے، تو وہ آج میاں میر اسپتال میں پہنچے، وہاں بھی انہوں نے لے دے کی مریضوں کی ملاقاتیں۔ نادیہ ثاقب کا رول بڑا اچھا ہے۔ چلو دونوں سیکٹری اس وقت بتانے کی بات یہ ہے کہ ہسپتالوں کی اب خیر نہیں ہے، وہ نکل آئے ہیں میدان میں، اور دونوں سیکٹریز میں مقابلہ شروع ہو گیا کہ ڈسٹرکٹ اسپتال بہتر ہے، تحصیل اسپتال بہتر ہے، یا ٹیچنگ اسپتال بہتر ہے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ ریس مریم نواز صاحبہ کے چھاپوں سے پہلے ان سیکٹریز کو شروع کرنی دینی چاہیے تھی، اور منسٹر جو ہیں وہ دونوں خاموش بیٹھے ہیں اور سیکٹریز میدان میں آ گئے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، محکمے کا سربراہ سیکٹری ہوتا ہے، وزیر تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن بات بتانے کی مقصد یہ ہے کہ کاش یہ دونوں سیکٹریز وقت پہ باہر آتے تو نہ کسی ایم ایس کا سر قلم کرنا پڑتا، نہ کسی پرنسپل کو نااہل قرار دے کر باہر بھیجنا پڑتا، اور ہسپتالوں کا قبلہ درست ہوتا۔ اور تیسری بڑی اہم بات ہے کہ جب تک آپ فنڈز نہیں دیں گے، جو آپ نے حصہ کاٹا ہے ریویمپنگ کا اور اس کے بعد للو تلنوں کا، کارڈز کا، تو وہ ہسپتال نہیں چل رہے۔ جب تک وہ فنڈ نہیں دیں گے بہتری کیسے آئے گی؟ یہ ناظرین اس پہ میں ایک الگ سے پروگرام کروں گا، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آئندہ ایک اور اس پہ آپ کو حقیقت بتاؤں گا۔ تو اس وقت جاوید اقبال کو دیں اجازت، صلی اللہ علیہ وسلم۔